تو اس کا یہ تصور کرنا بھی مشکل ہوگا کہ یہ کوئی خوش کردار خاندان تھا. اس خاندان کے جو تذکرے بائبل میں آج بھی موجود ہیں، اس میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ایسے ایسے بدکاری کے الزامات ہیں کہ جن کا آج ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی آسمانی کتاب میں کسی نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئی ہوں. ناقابل یقین. تو وہ کتابیں تو ان بزرگوں کے بارے میں، ان مقدس بزرگوں کے بارے میں کیا تاثر دے رہی ہیں، اور قرآن آ کر حقیقت حال بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے. تو مبین کے لفظ میں یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے اس کو ذرا بائبل کے بیان سے مقابلہ کر کے دیکھو تو پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو یہ حق کو باتیں کرنے والی. انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں. یہ اہل عرب کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم قرآن کسی اور زبان میں بھی اتار سکتے تھے، لیکن تمہیں اتنا بڑا اعزاز عطا کیا گیا ہے کہ یہ قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا، اور تمہیں اس کا پہلا حامل اور پہلا مخاطب تمہیں بنایا گیا، اور پھر تمہارے ذریعے ساری دنیا میں پہنچے گا. یہ اعزاز تمہیں عطا کیا جا رہا ہے. لعلکم تعقلون، شاید تمہاری سمجھ میں آ جائے. یعنی ہم نے تمہیں یہ اعزاز سے، اس اعزاز سے نوازا کہ تم اس کو سمجھ کر ساری دنیا تک پھیلاؤ. یہ تمہارا اعزاز ہے. تو اشارہ اہل عرب کی طرف ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اس کے پیغام کو پر لبیک کہنا چاہیے. اب آگے فرماتے ہیں بارے تعالیٰ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں. احسن القصص، سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں. بما اوحینا الیک، اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے اس قرآن کے اندر. اب یہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بہترین قصہ، احسن القصص، قصوں میں سب سے زیادہ بہترین قصہ. اس میں بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے، اگرچہ سندیں ان کی کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، کہ کسی وقت کسی صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش بھی کی تھی کہ قرآن میں ہمیں کوئی مسلسل قصہ بھی ہو آئے تو اچھا ہوگا، واللہ عالم. تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ تم قصہ چاہتے ہو تو تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں، سارے قصوں میں سب سے زیادہ بہترین. کس لحاظ سے یہ بہترین کہا گیا اس کو؟ احسن القصص. کیا وجہ ہے کہ سارے قصوں میں سب سے زیادہ بہتر اس قصے کو کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ یوں تو جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن کریم جو واقعات بیان فرماتا ہے وہ محض واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے.
اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کے قدم قدم پر عبرتوں اور نصیحتوں اور موعظت کے سامان بھرے ہوئے ہیں. اس میں باپ بیٹے کی محبت، بھائیوں بھائیوں کا حسد، بھائیوں بھائیوں کے ساتھ کیسا تعامل ہونا چاہیے، باپ کا بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کا باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. پھر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کو کس طرح جھیلنا چاہیے، اور اسی مصیبت کے وقت میں کس طرح صبر کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیسے استقامت کا ثبوت دینا چاہیے، اور پھر اس استقامت کے دوران لوگ بہکائیں گے بھی، ان کے بہکائے میں انسان کس طرح نہ آئے، اللہ پر کس طرح بھروسہ رکھے، اور سازشوں کے مقابلے میں، آزمائشوں کے مقابلے میں کس طرح آدمی ثابت قدم رہے. اور انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش اس کے جنسی جذبات ہوتے ہیں. ان جنسی جذبات کو اللہ کے خوف کے دائرے میں کس طرح رکھا جاتا ہے، اور کس طرح جذبات کے داعیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام کس طرح کتنا بہترین ہوتا ہے، باوجود تکلیف پہنچنے کے انجام کس طرح بہتر ہو. قدم قدم پر یہ اس قسم کے زندگی کے مختلف مرحلوں کے اسباق اس میں موجود ہیں. اس لیے فرمایا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. حالانکہ اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، اور یہ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہوگی کہ آپ وہ واقعات سنا رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ نے کہیں سے پڑھے نہیں، کہیں سے سیکھے نہیں، کسی نے آپ کو بتائے نہیں، اور وہ واقعات آپ بتا رہے ہیں. اس سے پہلے بالکل اس سے بے خبر تھے. اب کہانی شروع ہوتی. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کہا، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ میرے آگے سجدے کر رہے ہیں. 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں اگرچہ لفظ میں خواب کا لفظ مذکور نہیں ہے، لیکن مطلب یہی ہے کہ جو دیکھے وہ خواب میں دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو عالم حقیقت میں یہ ہونا تقریباً ناممکن ہے کہ ستارے اور چاند اور سورج سبھی اکٹھے آ کے سجدے کریں کسی آدمی کو. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب میں نے دیکھا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا آگے بیان ہے کہ قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے میرے بیٹے، تم اپنے اس خواب کو بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں پر.
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ جو واقعہ جو بیان فرمایا گیا اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نوعمر ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر 12 سال تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے 15 سال تھی، 17 سال کی بھی روایت آتی ہے. اور یہ بات واضح تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ان دو بیٹوں سے بہت زیادہ محبت تھی، حضرت یوسف سے اور حضرت بنیامین سے. اور باقی جو 10 بیٹے تھے وہ دوسری اہلیہ سے تھے، تو ان کے سوتیلے بھائی تھے. اگرچہ باپ کی محبت تو سبھی کے لیے ہوتی ہے، لیکن طبی طور پر بعض اوقات کسی بچے کی طرف انسان کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے. اگرچہ طرز عمل میں اور فرائض کی ادائیگی میں کوئی نبی اپنی اولاد کے اندر فرق نہیں کر سکتا فرائض کی ادائیگی، لیکن جہاں تک طبی محبت کا تعلق ہے تو طبی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے معروض کی کہ یا اللہ جو کچھ میں نے اپنی بیویوں کے درمیان مجھے انصاف کرنا تھا وہ میں نے اپنی حد تک تو کر لیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اختیار سے باہر ہیں. یہ دل کا میلان مثلا، تو میلان اور محبت کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے گا. تو معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ باپ کو اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہیے، جہاں تک دینے لینے کا تعلق ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کا تعلق ہے، وہ ایک ساتھ جیسا ہونا چاہیے. لیکن قلبی تعلق کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ چونکہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس اختیار سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے، اس لیے وہ قابل گرفت نہیں ہے. تو یہ بات واضح تھی کہ ان چھوٹے 2 بیٹوں سے زیادہ تعلق تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اور جہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھائی یہ محسوس کریں کہ فلاں بھائی کے ساتھ محبت زیادہ ہے، تو طبعاً ان میں کچھ حسد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پر جبکہ دونوں وہ بھائی سوتیلے ہوں. تو یہ باپ شریک بھائی تھے اور حقیقی بھائی نہیں تھے. تو بعض اوقات تو حقیقی بھائیوں میں دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ تھے سوتیلے بھائی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا کہ بیٹا یہ خواب بتا رہا ہے کہ میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب جو ہے یہ اس بچے کے لیے بہت عظیم خوشخبری لے کر آیا ہے. اور یہ 11 ستاروں سے مراد ہے ان کے 11 بھائی، اور چاند اور سورج سے مراد ہے ان کے ماں باپ. اور ماں باپ یہ ہے کہ اگرچہ والدہ شاید ان کی فوت ہو چکی تھی، لیکن خالہ بھی تو ماں ہی کے درجے میں ہوتی ہے. تو اس لیے وہ
یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ سارے اہل خاندان کے اندر ان کو ایک امتیاز حاصل ہوگا اور سارے اہل خاندان ان کے آگے جھکیں گے اور ان کو غلبہ اور تسلط ملے گا. یعقوب علیہ السلام اس خواب کا یہ مطلب سمجھ گئے. اور ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے بیٹے تھے 10 بیٹے وہ بھی بہرحال نبی زادے تھے، لہذا اتنا تعبیر کا علم ان کو بھی ہوتا کہ وہ جب ان کے سامنے خواب بیان کیا جائے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے بیٹے. ایک تو پہلے ہی ہمارے دل میں یہ ایک افسوس ہے کہ ہمارا باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے ہمارے مقابلے میں، اور اب یہ جب بھی خواب بیان کرے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کو گویا ایک خوشخبری بھی مل رہی ہے. تو اس لیے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو یہ کہیں تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کرے. یعقوب علیہ السلام کو دونوں باتوں کا اندازہ ہو گیا، اس بات کا بھی کہ یہ ان کی کسی وقت عظمت کی دلیل ہے، اور دوسرے یہ کہ بھائیوں کو پتہ لگے گا تو وہ ان کے خلاف سازش کریں گے. اور سازش کیوں کریں گے؟ ان شیطان الانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اچھا، یہاں بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل یہاں پر یہ کہتی ہے کہ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے بھائیوں کو بتا دیا، اور بھائیوں نے کے بعد پھر جب بھائیوں نے آ کر باپ کو بتایا، اور باپ کو جب بتایا تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ڈانٹ کے بھیج دیا کہ کیا تم بھائیات خواب بیان کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ سارے سلطنت تم میں مل جائے گی. ڈانٹ کے بھیج دیا. اب یہ بات پہلے تو یہ ہے کہ وہ یہاں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے آ کر کہا. والد نے اس کے اوپر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ پہلا کام تو یہ کیا کہ بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ بھائیوں کو بتاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کرے. تو شیطان انسان کا دشمن ہے، لہذا تم بتانا نہیں. اب یہاں ذرا یہ بھی سمجھ لیں کہ اس سورہ یوسف میں آپ کو کئی جگہ خوابوں کا ذکر ملے گا. سب سے بڑا خواب تو یہی ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا ہے. اس خواب کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک خواب شیطانی ہوتا ہے. کیا معنی؟ شیطان انسان کو سوتے ہوئے کچھ صورتیں دکھاتا ہے، کچھ واقعات دکھاتا ہے. آج تک کوئی سائنس یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ خواب جب انسان کو سوتے ہوئے خواب آتا ہے کیا چیز ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے. صرف اتنا کہا گیا ہے کہ انسان کے عام زندگی کے اندر جو خیالات بھٹکتے رہتے ہیں وہی اس نیند کی حالت میں کچھ شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. تو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ خواب کی ایک قسم ہے جو سائنس بتا رہی ہے. سائنس کو پتا کچھ بھی نہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ یہ انسان کے تصورات ہیں جو جاگتے میں آ رہے تھے، وہ سوتے میں شکل اختیار کر لی انہوں نے.
بھائی کیسے اس کا تیار کر لی شکل، کہاں سے آ گئے؟ اس کے بارے میں سائنس کچھ کہنے بتانے سے معذور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قسم ہے یہ جو انسان کے تصورات کی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اس دنیا میں آراز ہیں وہ ان کا ایک عالم مثال ہے۔ عالم مثال ایک عالم ایسا ہے کہ جتنی بھی چیزیں یہاں دنیا میں ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں